اگر کوئی آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو مانتا لیکن آخری نبی نہیں مانتا ہے تو مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر اور خارج از دائرہ اسلام ہے، جیسے کہ موجودہ زمانے کے اندر مرزائی اور قادیانی۔ ان کے پاس وقت نہیں، مثلا ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں یا ہماری وہ عوام ہے جو بیچاری پڑھنا لکھنا نہیں جانتی ہے، تو ان اسٹوڈنٹ ساتھیوں کے لیے اور اپنے ائمہ حضرات کے لیے میں نے ایک مختصر سا رسالہ ترتیب دیا ہے جو سبق در سبق ہے، 30 اسباق پر مشتمل ہے، ایک صفحے کا ایک سبق ہے۔ تو کوشش کی گئی ہے اجمالی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی اس میں لائی گئی ہے۔ شاہی امام جموں، شاہی امام جموں، شاہی۔ ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ ہر سال ربیع الاول کے آنے پر جگہ جگہ پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہے، جس میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں پر مختلف علماء کرام سے کچھ نہ کچھ ضرور سنتے ہیں، اور ضرور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سننا چاہیے اور اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہم کچھ وہ کام بھی کر لیتے ہیں جن کو ہم سنت اور شریعت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ سنت اور شریعت نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سننے کے ساتھ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے۔ لہذا امت مسلمہ سے عمومی طور پر اور نوجوانوں سے خصوصی طور پر میری گزارش دو باتوں کی رہے گی۔ یقیناً ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور آخری نبی مانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور آخری نبی ماننا یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو مانتا لیکن آخری نبی نہیں مانتا ہے تو مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر اور خارج از دائرہ اسلام ہے، جیسے کہ موجودہ زمانے کے اندر مرزائی اور قادیانی۔ بہرحال ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے۔ پڑھنے کے اعتبار سے دنیا کی تقریباً تمام زبانوں کے اندر سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، مثلا سیرت مصطفیٰ، سیرت النبی، رحمت للعالمین، الرحیق المختوم، سراج منیرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی، اور بہت ساری کتابیں ہیں جو ضخیم ہیں، بالاستیاب لکھی گئی ہیں۔ جن ساتھیوں کے پاس وقت ہو وہ ضرور بالاستیاب ان کتابوں کا مطالعہ کریں، لیکن جن کے پاس وقت نہیں، مثلا ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں یا ہماری وہ عوام ہے جو بیچاری پڑھنا لکھنا نہیں جانتی ہے، تو ان اسٹوڈنٹ ساتھیوں کے لیے اور اپنے ائمہ حضرات کے لیے میں نے ایک مختصر سا رسالہ ترتیب دیا ہے جو سبق در سبق ہے، 30 اسباق پر مشتمل ہے، ایک صفحے کا ایک سبق ہے۔ تو کوشش کی گئی ہے اجمالی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی اس میں لائی گئی ہے۔ آپ حضرات کو ایک واٹس اپ نمبر دیا جائے گا، اس واٹس اپ ایک یا کئی نمبر، ان واٹس اپ نمبروں کے ذریعے سے آپ اس رسالے کو منگائیں، چونکہ صرف اس کی پی ڈی ایف تیار کی گئی ہے، پرنٹ نہیں کیا گیا ہے۔ تو پی ڈی ایف اپنے طور پر ائمہ حضرات یا دیگر ساتھی اپنا 30 صفحوں کا پرنٹ نکال کر روزانہ اگر ہم ایک سبق مقتدیوں کے سامنے پڑھیں گے یا خود سونے سے پہلے ایک صفحے کا مطالعہ کریں گے تو 30 دن کے اندر ہم انشاءاللہ مختصراً اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے ہم درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ ویسے ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کے اندر اگر ہم ایک ٹارگٹ رکھیں گے کہ اس مہینے کے اندر مجھے مثلا 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 1 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، تو مہینہ گزر جائے گا، ہمارے پاس درود پاک کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا ہوگا۔ لہٰذا ہم درود پاک کی بھی ایک مقدار متعین کر لیں، اور کوئی سا بھی درود ہو، افضل درود ہوتا ہے درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور سب سے چھوٹا درود ہے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनमें से जो हमको आसान लगे हम उस दुरूद पाक को मुतय्यन कर लें और महीने के लिए एक टारगेट बना दें। आखिर महीने तक इंशाअल्लाह हमारे पास दुरूद पाक का एक बड़ा ज़ख़ीरा जमा हो गया होगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको सुन्नत और शरीयत अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।